خدا گواہ ہے، ہم جو اشاعت التوحید کے خطیب ہیں اور اشاعت توحید کے مبلغ ہیں، سان جیڑا بھی موضوع دے دو، جیڑا بھی، اساں اس دے وچوں توحید بیان کرن دا راہ کڈ لینا، کہیں نہ کہیں سے ہم راستہ نکالیں گے، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب تھے، ہر جمعے پہ واقعہ کربلا، ہر جمعے پہ واقعہ کربلا، ہر جمعے پہ واقعہ کربلا، ہر جمعے پہ شہادت حسین۔ مقتدی بیچارے اک گئے، انہاں ہاتھ بننے، استاد جی اک گئے ہیں، کوئی اور موضوع۔ مولانا نے فرمایا اگلے جمعے عظمت نماز، لوگاں بھی شکر کیتا بے کو منہ دا ذائقہ بدلیا۔ مولانا نے عظمت نماز شروع کی، نماز کی یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے، یہ عظمت بیان کرتے کرتے مولانا کہتے ہیں نماز اتنی عظمت والی چیز ہے، حضرت حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا تھا، وہاں بھی نماز پڑھتے رہے تھے۔ لوگ آ کے آ گیا بھائی مولوی اپنے موضوع تھے، اس نماز دے وچوں شہادت حسین کر لے۔ ہمیں بھی موضوع جو دے دو، کئیوں کو توحید بیان کرنا ان کے نصیب میں نہیں ہے، اللہ نے ان کی قسمت میں نہیں کیا، اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے، ہم حضرت یوسف کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ ہمیں سننے والے میسر آ جائے نا، وہ جو کچھ بھی چاہیں ہم اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ حضرت یوسف کے پاس جو جیل کے دو قیدی آئے تھے وہ توحید سنن آئے سن؟ بولو تو صحیح یار، وہ دو قیدی کیوں آئے تھے؟ توحید سننے کے لیے آئے تھے، خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے۔ حضرت یوسف کو موقع ملا، فرمایا یہ جو کھانا جیل میں آتا ہے، اس کے آنے میں ہوں گے نا 15-20 منٹ، آدھ گھنٹہ، یہ جو کھانا جیل میں آتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ انہوں نے تسلی دیتی، اس کی تعبیر بتا دوں گا، پہلے میرے کولو مسئلہ توحید سنو۔ دو بندے میسر آئے، اللہ کے نبی کو موقع ملا، اللہ کے نبی نے جیل کی کوٹھڑی میں رب کی توحید کو بیان کیا، اور بڑا عجیب رنگ ہے یار۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ میرا باپ پیغمبر، میرا دادا پیغمبر، میرا پردادا پیغمبر۔ حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی تھے؟ کیوں بھائی دنیا حضرت ابراہیم کو نہیں جانتی تھی؟ یہ اپنا تعارف کیوں کروایا؟ پہلے کبھی نہیں کروایا۔ کنویں سے نکالا نا لوگوں نے، خوشخبری بھائی، غلام ہیں، بیچیں گے، پیسے کمائیں گے۔ اس دن نہیں دسیا میں کون ہوں۔ مصر کے بازار میں بولی لگی، لے لو بھائی غلام خرید لو۔ اس دن نہیں دسیا میں کون ہوں۔ زلیخا نے جال پھینکا، ہتھکڑی لگی، جیل جانے لگے۔ اس دن نہیں دسیا میں کون ہوں، نہیں دسیا۔ اج رب دی توحید بیان کرن دا وقت آیا، اج پہلی ویری دسیا میں کون ہوں۔ کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہو اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے، یہ تو اصول ہے، تو انتے چنگی طرح پتا ہے اس اصول دا، تو سارے واقف ہو۔ یہ جب ہمارا اجتماع ہوتا ہے اور آپ وہاں پہنچتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے خطیب لگے ہوندے نے، سن دے ہو یا سٹالاں تے پھر دے ہو، اور جو ہی کسی مشہور خطیب کا نام آیا
آپ بھاگے، پنڈال بھر گیا. کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہو اس کے کلام میں اتنا ہی اثر. آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو بولے، ورنہ مجھے لگتا ہے آپ میں سے بولے گا کوئی نہیں کہ بات بڑی پرانی ہے اور ہر بندہ کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں. میں 65 دی گل دساں بے من 65 دی گل یاد ہے تو پھر میری وڈی عمر ہو جانی ہے. چلو تھی چپ کرو، میں دس چھڑنا. 65 کی جنگ میں صدر ایوب خان تھے، انہوں نے 5 منٹ کی تقریر کی تھی، صرف 5 منٹ. ہوں تے تقریر کرن لگے ساڈے سربراہ تے گھنٹہ 2 گھنٹے بس ہی نہیں کر. کتنی کی؟ اس وقت یہ ریڈیو ٹی وی نہیں تھا، نو. گھروں میں بہت کم ریڈیو ہوتے تھے. ریڈیو پڑے ہوتے تھے پانوں والی دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، اور وہ بجلی والے ریڈیو تھے. اتنے بڑے بڑے، آواز کم نکلتی تھی، بھاں بھاں زیادہ نکلتی تھی. ایوب خان نے تقریر کی، لوگ ہجوم کر کے ان دکانوں پہ پہنچے، بس اس کی تقریر نے آگ لگا. لاہور کے نوجوان ڈنڈے پکڑ کے واگے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، ڈنڈے پکڑ کے. ایوب خان نے کہا ہمارا بزدل دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے، جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شمع روشن ہے. میرے ہم وطنوں، اس وقت تک آگے بڑھتے رہو جب تک کہ دشمن کی توپوں کے دہانے خاموش نہیں ہو جاتے. آگ لگا. کیوں؟ متکلم کیا تھا؟ اونچا. وہ پاکستان کا صدر تھا. اس کی بات غور سے سنی. متکلم جتنا اونچا ہو اس کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے. آج حضرت یوسف توحید بیان کرنا چاہتی ہیں، پہلے اپنا تعارف کروایا. میں معمولی آدمی نہیں سمجھنا، میرا باپ پیغمبر، میں پیغمبر، میرا دادا پیغمبر، میرا پردادا پیغمبر، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. ایک اور تفسیر بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا تذکرہ اس لیے کیا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، غالباً یہ تذکرہ اس لیے کیا قیدیوں کو بتانا چاہتے ہیں جو مسئلہ توحید میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک کوئی نواں مسئلہ نہیں، میرے آباء و اجداد نے بھی ایو مسئلہ بیان کیتا سی. یہ بتانا چاہتے ہیں، نئی بات نہیں ہے، میرے آباء نے بھی یہی بیان کی. تعارف کروانے کے بعد کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ما کانا ما ینبغی ما کانا ما یجوز. سن لائق نہیں، سن جائز نہیں کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، یہ ہمیں مناسب نہیں. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی میں معنی کیا ما کان لنا، سن اے گل ڈھکتی نہیں، سن اے گل سجدی نہیں، ڈھکتی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے. میری بات غور سے سننی ہے. جتنے لوگ اشاعت التوحید سے، جو نوجوانان توحید سے منسلک کو سنیے گا میری بات، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ٹھنڈ پڑ جائے گی. حضرت یوسف کہتے ہیں توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ. کس کا فضل ہے؟ جس کو چاہے اللہ توحید کی سمجھ عطا کر. اس کا تعلق کوئی علم سے ہے، تعلیم سے ہے، دولت سے ہے، صدارت وزارت سے ہے، عقل سے ہے.
نہ، توحید کا سمجھ آ جانا، اس کا تعلق نہ علم سے، نہ تعلیم سے، نہ عقل سے، نہ فہم سے، نہ دولت سے، نہ وزارت سے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ شکر کرو، اللہ نے تم پر فضل کر رکھا ہے، اس پر شکر کیا کرو۔ اللہ نے فضل کیا ہم پر، اس جماعت کے ساتھ منسلک کیا جس نے یہ بتایا کہ یہ پیشانی در در پہ جھکنے کے لیے نہیں بنائی گئی، ایک در پہ جھکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔